الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وإن اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضل و برکات ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اور اس حدیث کو جامع صغیر میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کام مجھ پر درود پاک پڑھے بغیر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بے برکت۔ تو اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہر دعا سے پہلے، ہر التجا سے پہلے اٹھتے بیٹھتے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں کہ ہمارا کام بابرکت ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو درود و سلام ہے یہ برکتوں کا منبع ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائیں اور اپنے بختوں کو سنواریں، اپنے قبر و حشر کو سنواریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بحمدہ تعالی سالانہ 5ویں سالانہ عقائد کورس کی 25ویں نشست جامعہ دارالعلوم نور الایمان ملک کلام انعقاد پذیر ہے، جس کا آج موضوع ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نور ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور نور ہیں تو نوریوں کے سردار، اور بشر ہیں تو سید البشر، یعنی ہم بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ صرف نور ماننا اور بشر نہ ماننا علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی ہے، اور صرف بشر ماننا نور نہ ماننا یہ دلالت اور گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق میں سب سے اعلیٰ نور، اور بشریت میں سید البشر اور بے مثل و بے مثال بشر۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی بھی ہیں، نور ہدایت بھی ہیں، نور ازلی بھی ہیں، نور حقیقی بھی ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسرے لوگ پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے نہیں، اگر تھوڑا بہت مانیں گے تو پھر یہی کہیں گے نور ہدایت، یعنی ہدایت دے سکتے ہیں، ویسے نور نہیں، لیکن مان جاتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نور اعلیٰ نور ہے۔ اب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، وہ میں نے واضح کر دیا۔ اس پر دلیل دلائل جو ہیں اب قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ثابت کیا جائے گا کہ واقعی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نور حقیقی بھی ہیں، نور ازلی بھی ہیں، نور حسی بھی ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو یوں نہیں فرما گئے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے قرآن کی تفسیر ہے، دیکھ کر کہتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بھی بیان کر دی کہ جس رب ذوالجلال نے اتنا سونا محبوب، منٹھار محبوب، بے مثل و بے مثال محبوب بنایا ہے، وہ خود کتنا سونا اور پیارا ہوگا جس نے محبوب اتنا پیارا بنایا ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ سورۃ المائدہ کی، دوسرے لوگ بھی جب دلیل مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں، کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ تو قرآن کریم میں سے ہمارا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور ہے، یہ ثابت ہے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 اور آیہ کریمہ ہے 15۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیہ کریمہ نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اے لوگو تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اب یہ تو قرآن پاک ہے۔ اب اس کی تفسیر میں قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس نور، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن ہے تو قرآن پاک کی تفسیر بھی ہوتی ہے، تو تفسیر کرتے ہوئے مفسرین میں سے سب سے پہلی تفسیر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن نے، چچا زاد بھائی نے تحریر کی، لکھی تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن عباس۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن پاک کی تفاسیر میں سب سے پہلی تفسیر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، نور کے آگے بریکٹ ڈال کے تفسیر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی صحابی رسول نے لکھی، اب اس سے مستند تفسیر کوئی ہو سکتی ہے؟ جتنا قرآن کو سمجھا حضور نے یا صحابہ نے، اس سے بہتر دوسرے مفسرین قرآن کی تفہیم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ اس سورۃ المائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 15 کے اندر نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا۔ اور مزید 20 تفاسیر، میری مراد تفسیر ترجمان القرآن، تفسیر فتح القدیر کے اندر امام فتح القدیر نے، تفسیر فتح البیان میں، تفسیر موضوع القرآن، تفسیر ترجمان القرآن، اور وہابیوں کی تفسیر، تفسیر ثنائی، 7ویں نمبر پہ تفسیر محمدی، 8ویں نمبر پہ تفسیر عثمانی، 9ویں نمبر پہ تفسیر معارف القرآن، 10ویں نمبر پہ تفسیر انوار القرآن، 11ویں نمبر پہ تفسیر ماجدی، 12ویں نمبر پہ تفسیر انوار البیان، 13ویں نمبر پہ تفسیر روح المعانی، 14ویں نمبر پر تفسیر در منصور، 15ویں نمبر پر تفسیر نصفی، 16ویں نمبر پہ تفسیر کشاف، 17ویں نمبر پہ تفسیر سوات الالہام، 18ویں نمبر پہ تفسیر ابن جریر، 19ویں نمبر پہ تفسیر روح البیان، اور 20ویں نمبر پہ تفسیر معالم التنزیل کے اندر 21 مفسرین کے میں نے نام گنوائے ہیں کہ 21 تفسیر کرنے والے بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیہ کریمہ نمبر 15 میں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں نور بن کے تشریف لائے۔ قرآن کریم کی 21 تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور ہے۔ اب یہ تو ہے نا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اے لوگوں تمہاری طرف کس کو بھیجا؟ نور کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے جن کے پاس آیا اماں آمنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ملا؟ بھیجنے والا تو کہتا ہے کہ میں نے نور بھیجا، بڑی سمجھنے والی گفتگو۔ بھیجنے والا کہتا ہے اے لوگوں میں نے تمہاری طرف کیا بھیجا؟ نور بھیجا۔ جن کے پاس آیا اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرماتی ہیں خصائص کبریٰ میں حدیث مبارکہ ہے، مدارج النبوہ میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں ولادت ہوئی تو میرے پیٹ سے ایک نور خارج ہوا، جس سے میں نے دیکھا کہ شہر مکہ میں لیٹی ہوں، شہر مکہ سے شام کے محلات کو میں نے نور علی نور دیکھ لیا۔ تو ثابت ہوا جن کے پاس مصطفیٰ آئے وہ بھی کہتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ کی شکل میں نور آیا۔ بھیجنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ میں نے نور بھیجا۔ جن کے پاس آیا اماں آمنہ وہ بھی کیا کہتی ہیں؟ میرے پاس کیا آیا؟ نور آیا۔ اب جو آیا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بن کے آئے؟ مصنف عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 1 میں حدیث مبارکہ مدارج النبوہ میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سوال۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر، تمام اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو ثابت ہو گیا کہ جو بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں تمہارے پاس کیا بھیجا؟ نور بھیجا۔ جس ہستی پاک کے پاس آیا اماں آمنہ وہ بھی کیا کہتی ہیں کہ میرے پاس نور ازلی آیا، اور جو آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نور بن کے آیا۔ اب تینوں کی گواہیاں مل گئی نا، جنہوں نے بھیجا وہ کہیں نور بھیجا، جن کے پاس آیا وہ بھی کہتے ہیں نور، اور جو آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ نور۔ اب جو نہ مانے، علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے سمجھنے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ راول پنڈی سے کراچی تک سفر کریں نا ٹرین پہ، تو وہاں ٹرین پر اس جتنا بھی ڈیوریشن بنتا ہے، دورانیہ بنتا ہے سفر کا، راول پنڈی سے کراچی ٹرین پہ 3 سال کے بچے کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ 3 سال سے چھوٹے بچے کی ٹکٹ لینی پڑتی نہیں۔ علماء مثال دینے کے لیے پتہ کیا سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک ماں بچوں کو لے کر پنڈی سے کراچی سفر کر رہی تھی کہ ٹرین کا کنڈکٹر آیا، ٹی ٹی آیا، اماں جی ٹکٹ لیں، آپ سفر کر رہے ہیں، ایک اپنی ٹکٹ لی، ایک بچے کے لی، دوسرے بیٹے کی ٹکٹ نہ لی۔ ٹی ٹی کہتے ہیں ماں جانی یہ چھوٹے بچے کا ٹکٹ نہیں کٹوایا آپ نے۔ تو ماں کہتی ہے یہ 3 سال کا ہو نہ بچہ تو ٹکٹ لگتی ہے، یہ 2.5 سال کا ہے اس لیے اس کی میں نے ٹکٹ کٹوائی نہیں۔ اب ٹی ٹی بول کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اماں جی لگتا تو 3 سال کا ہے، لگتا تو۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا تو ٹی ٹی ہے، ٹی ٹی رہ، میں نے اس کو جنم دیا ہے، مجھے پتا ہے یہ 2.5 سال کا ہے کہ 3 سال کا ہے۔ والا حاصل قیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اے
بد مسلک، حضور کو نور نہ ماننے والے، اور ظالم تو ٹیٹی نہ بن کہ لگتے نور نہیں، یہ تو دیکھ قرآن پاک میں بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا، جن کے پاس ہے وہ بھی تصدیق کرتی ہیں میرے پاس نور آیا، اور جو آیا ہے وہ بھی ہستی کہتی ہیں کہ میں نور بن کے آیا ہوں۔ تو یہ جو ٹیٹی والا معاملہ ہے نا، لگتا نہیں، تو لگتے نہیں والے ہم نہیں، ہم سنی ہیں اور حضور کو نور مانتے، نور ہدایت بھی مانتے ہیں، نور ازلی بھی مانتے ہیں، اور نور حقیقی بھی، نور حسی بھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب یہ تو تھے مثال کے ذریعے سمجھانے کے معاملات جو آپ کے سامنے رکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی تفسیر اور اس کے ضمن میں جو نکات تھے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اور تقریباً 2 حدیث بھی میں بیان کر چکا ہوں، ایک اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی، اور ایک حضرت جابر نے جو پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا، یہ 2 حدیثیں۔ ٹھیک ہے جی، اب تیسری حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ پہلے تاریک تھا، جب حضور تشریف لائے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی رنائی سے، تبانی سے سارا مدینہ روشن ہو گیا، سارا مدینہ نور علی نور ہو گیا۔ یہ بخاری شریف ہے۔ اب یہ جو صحابہ ہیں، کبھی آپ ہجرت مدینہ والی ساری احادیث پڑھے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حضور جب مکہ میں انٹر ہوئے تھے تو پتہ کیا وقت تھا؟ مدینے میں انٹر ہوئے تھے، چاشت کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یعنی یوں سمجھ لیں یہی ٹائم تھا 7:30 8 9 بجے کا۔ اب یہ وقت تو پہلے ہی نورن والا نور ہوتا ہے، اب اس نورانی وقت میں بھی صحابی رسول حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں حضور آئے پہلے کم نور والا تھا، ہم نے دیکھا کہ مدینہ سارا مصطفیٰ کے نور سے جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ پتہ چلا حضرت انس بن مالک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور نور علی نور ہے، اور امام بخاری اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی آقا نور علی نور ہے۔ دیکھیں نا، ایک جگہ اندھیرا ہو، لائٹ والا لائٹ لے آئے، لائٹ والا لائٹ لے آئے، روشنی آ جائے تو وہ نور نہیں ہے، نور ہے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں مصطفیٰ نور نہیں، ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ہر فرد کو نور علی نور مانتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ اپنے سماعت فرمائی۔ اب چوتھی حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الجنائز، رقم الحدیث ہے 2110، رقم الحدیث ہے 2110۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں صفائی کرنے والے ایک حبشی کا وصال ہو گیا، یعنی جو مسجد نبوی کی کیا کرتا تھا؟ صفائی کرنے والا تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے تو اس حبشی کو وہاں نہ پایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صفائی کرنے والی خاتون تھی، عورت تھی کوئی، مرد کا بھی ذکر آیا، عورت کا بھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ مسجد میں صفائی کرنے والا حبشی نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے پتہ یہ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وصال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں بتایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فوت ہوئے تھے، اور آپ کا فرمان ہے کہ
4 کاموں میں جلدی کرو. 4 کاموں میں بیٹی جوان ہو جائے شادی میں جلدی, بندہ فوت ہو جائے دفن میں جلدی, قرض زیادہ ہو جائے تو ادائیگی میں جلدی, اور اگر گناہ زیادہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو نہیں جگایا, آپ کو سویا رہنے دیا, تو ہم نے جلدی جلدی پھر اس حبشی کو دفن کر دی, اس حبشی کو دفن کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے نور والے آقا کے وہ سماعت فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تم مجھے جگا لیتے, تم میرا انتظار کر لیتے. کیوں؟ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ ینورھا لہم بالصلاۃ علیہم, اگر میں اس حبشی کی نماز جنازہ پڑھتا تو اللہ تعالیٰ میری جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ینورھا نور علی نور کر دیتا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نور علی نور قبر کو بنا دیتا. پتہ چلا مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ جس میت پر آقا جنازہ پڑھتے اس کی قبر نور کا باغ بن جاتی ہے. تم کہتے ہو مصطفیٰ نور نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جس میت پہ دیکھیں نا حدیث مبارکہ کا متن, ان اللہ ینورھا, اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نور علی نور کر دیتا اس کی قبر کو نور بنانے کے لیے مصطفیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, آؤ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہاں دفن کیا ہے. آپ نے قبر دیکھی, صحابہ نے قبر کی نشان دیکھی نا, یہ قبر ہے فوت ہونے والے حبشی کی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جنازہ پڑھا تاکہ مسجد کی خدمت کرنے والے حبشی کی قبر نور علی نور بن جائے. واقعی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر نماز جنازہ پڑھی تو اس کی قبر نور علی نور بن گئی. جو آقا جہاں نماز پڑھے جس میت پر, وہ میت کی قبر نور علی نور ہو جائے تو خود نور نہیں ہے. ہمارے آقا نور علی نور ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو نور عطا کرنے والے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, مسند امام بن حنبل کی حدیث مبارکہ اور حدیث نمبر ہے 8930, مسند امام بن حنبل کتاب اور حدیث نمبر 8930. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے لوگو سن لو, جب ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تو گویا ایسے لگتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ, کہ مصطفیٰ اتنے نور والے ہیں, ہم مصطفیٰ کے چہرے کی تبانی, چہرے کی رونق, چہرے کے روب اور دبدبے کو برداشت نہ کر سکتے. جب حضور کے چہرے کو تکتے ایسے لگتا جیسے سورج ہے, چمکتا ہوا سورج ہے, ہماری آنکھیں چندیا جاتی. حضور ایسے نور علی نور ہے کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے سورج چمکتا ہے, جیسے سورج چمکتا ہے. جس نے جیسا چہرہ دیکھا ویسا بیان کر دیا. یہ حدیث نمبر 6 جو میں نے بیان کی, اس سے آگے حضرت عبیدہ اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہیں. حضرت عبیدہ تابعی ہیں, صحابی ہیں, اور ان کا بیٹا تابعی ہے. اس نے حضور کو نہیں دیکھا تھا, حضور کا تذکرہ ایک دن چھڑ گیا تو بیٹا ان کا کہتا ہے کہ ابا جی مصطفیٰ نبی و آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, کیسے تھے؟ تو اب ان کے باپ بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا بس یوں سمجھ لو
کہ اگر تو مصطفیٰ کو دیکھتا تو یوں سمجھتا کہ 14ویں رات کا چاند نکل آیا. اتنے نور تھے، اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار تھے، تو یوں سمجھتا جیسے 14ویں رات کا چاند ہے. یہ دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کأن وجہہ النبی مثل السیف، کہا کہ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ تلوار کی طرح لشکارے مارتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے. 8 حدیثیں مبارکہ ہو گئی. اسی طرح حضرت امام ابن اسیر النہایہ میں نقل کرتے ہیں، امام ابن اسیر وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور تھے. ایسے نور تھے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرے کی تبانی، وجاہت اور رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ آپ کے چہرے پر دیواروں کا عکس دکھائی دیتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دیواروں کا عکس دکھائی دیتا تھا. مثال کے طور پہ یوں سمجھے آپ نے آئینہ پکڑا ہو، شیشہ پکڑا ہو، تو شیشہ پکڑ کے گلی میں جائیں تو دیواریں بیچ میں آئیں گی کہ نہیں؟ مصطفیٰ کا گویا چہرہ آئینے کی طرح تھا، آئینہ نما تھا کہ ہر دیوار مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی. یہ صحابہ جو جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا بیان کر دیا. لیکن وہی اعلیٰ حضرت کا شعر کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے قرآن کی تفسیر ہے، دیکھ کر کہتی تو ہوگی دنیا وہ بنانے والا خدا، وہ بنانے والا مصور کیسا حسین ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تو ہر کوئی دیکھتا، میں آپ نہیں، جو بڑا خوبصورت بچہ یا بچی ہو تو ہم دیکھتے دنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا سونا ہے، اس کی ماں کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بے مثال ہے، حضور کی نورانیت ہے. کہ امام ابن اسیر نے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ آئینہ تھا کہ در و دیوار مصطفیٰ کے چہرے کے اندر دیکھے جا سکتے تھے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اسی طرح ابن عساکر محدث امام ابن عساکر نے حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر ایک دن میں کپڑے سی رہی تھی کہ کسی وجہ سے چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا. میرے ہاتھ سے کپڑے سیتے سیتے سوئی زمین پر گر گئی. کہتی ہے میں ڈھونڈتی رہی، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کبھی اندر تو تشریف لائیں. عائشہ کیا ہوا؟ کہا آپ کے چہرے کی تبانی سے، نورانیت کی وجہ سے، ضیاء پاشیوں سے کی برکت سے میں نے سوئی ڈھونڈنی. آقا اندر تشریف لائے. اماں عائشہ فرماتی ہے سارا میرا کمرہ جگمگ کرنے لگا، حتیٰ کہ میں نے حضور کے نور کی تبانی کی وجہ سے اپنے کمرے میں گری ہوئی سوئی کو پکڑ کے کپڑے سینے شروع کر دیے. یہ حضور کے چہرے کی نورانیت ہے. اماں عائشہ دیکھیں نا، جن کے ساتھ مصطفیٰ کی شادی ہوئی، وہ اماں آمنہ بھی کہتی ہیں کہ حضور کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نور ہیں. حضور کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جن کے پاس دودھ پینے کے لیے گئے اماں حلیمہ، ان سے بھی پوچھو، مدارج النبوہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب میں مصطفیٰ کو لے کے، حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں لے کے گئی نا مکہ میں، تو میری ہمسائیاں 2-3 دن بعد مجھے ملی، تانے دینے لگی، اے حلیمہ تو بڑی غریب ہے،
اور روزانہ شام کو چراغ بند کر دیتی تھی. آج کیا وجہ ہوئی ہے کہ چند دن ہوئے تو رات کو چراغ ہی بند نہیں کرتی, لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے. آپ کہتی ہیں میری سہیلیوں سنو, میں امیر کیوں نہ ہوں کہ میرے پاس میرے گھر میں آمنہ کا مدینے والا چاند آ گیا ہے. وہ رات کو اس کے چہرے کی تبانی سارے رات کو جگمگ جگمگ یہ ہوتی ہے, میں تو کوئی چراغ جلاتی کوئی نہیں. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت ہے. پتہ چلا کہ اماں حلیمہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے پاس کیا آیا, نور آیا, نور والا آیا ہے, نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یہ سارا میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا نا, یہ جس کو جتنا حسن ملا ہے, یہ ہمارے مردوں عورتوں میں جو بڑا حسین ہے صرف مصطفیٰ کے صدقے سے ہے. ورنہ جتنے نمازیں روزے حج زکوٰۃ ہم چھوڑتے ہیں, اگر یہودیوں جیسا معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا, کونوا قردۃ خاسئین, قرآن پڑھیں کہ بندر بن جاؤ ایک نافرمانی کی وجہ سے. ہم آپ کتنے گناہ کرتے ہیں, شکل نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انت فی محبوب, تیری حیا مارتی ہے کہ ان کو میں عذاب نہیں دیتا. تو جس کو جتنی تازگی مل رہی ہے, حسن ملا, وہ حسن مصطفیٰ کا پرتو ہے. اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل چہرہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے حسن مبارک سے ایک پردہ ہٹایا تو فرماتی ہے حضور کے چہرے کی تبانی اتنی تھی کہ میری آنکھیں چدیا گئی کہ گویا میری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی, میں کمرے سے باہر نکل گئی. تو آقا نے فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ, آپ کے چہرے کی جو نورانیت کی جھلک ہے, نورانیت کی لاٹ ہے, نورانیت کی کرن ہے, میرے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, میں باہر نکل گئی کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ, میرے حسن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں, اگر سارے پردے اتر جائیں ساری زمین جل کے راکھ ہو جائے. مصطفیٰ کے چہرے پہ پردے ہیں, اسی لیے ساری کائنات بحال ہے. مصطفیٰ کا حسن پوچھو اعلیٰ حضرت سے, آپ فرماتے ہیں نا کہ مصر میں حسن یوسف پہ کٹی, مصر میں یعنی یوسف علیہ السلام سونے اتنے تھے کہ آپ کے حسن کو دیکھ کے مصر کی رہنے والی جو عورتیں ہیں وہ دیکھ کے جناب یوسف علیہ السلام کے چہرے کی نورانی تمکنت وجاہت روب دبدبا دیکھ کے اتنی زم ہو گئی, اتنی گم ہو گئی اس نے یوسف کے اندر کہ سیب اور چھریاں دی تھی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ نے سیب کاٹنے کے لیے, بہانے سے آنا دیکھنا اس نے یوسف دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا دیکھتے رہ گئی, غلطی سے سیب کے بجائے انگلیاں کاٹ لی. اعلیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ مصر میں کٹی انگشتے زنا, یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں, عرب میں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ اتنے نور نالا نور ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کے انگلیاں کاٹی جاتی تھی. آپ کے نام پر جنگوں میں صحابہ سر کٹانے کو تیار ہو جاتے. آپ پڑھیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربان کیے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, میں خود ذبح کرتا ہوں جانوروں کو قربان عید پہ, بھیڑیوں کو بکروں کو ہم نے ذبح کیا, ہم نے دیکھا ہے جانور چھری کو دیکھتا ہے تو تیز بھاگتا ہے آگے. جب مصطفیٰ ذبح کرتے, مصطفیٰ نے 100 اونٹ ذبح کیے, شاہ موقع کی نقل کرتے ہیں, مصطفیٰ نے 100 اونٹ ذبح کیے, سارے ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے, تم پیچھے ہو جاؤ, پہلے مصطفیٰ میرے گردن پہ چھری چلائیں, دوسرا کہتا پہلے مصطفیٰ میرے گردن پہ چھری چلائیں. یہ حسن مصطفیٰ کا کمال ہے. عام چھریوں سے جانور ڈرتے ہیں, مصطفیٰ ذبح کرنے لگتے ہیں تو جانور آگے آگے گردنیں کرتے ہیں, یا رسول اللہ پہلے میری گردن پہ چھری چلائیں. کوئی مثل نہیں ڈولن دی
چپ کر مہر لیے تھے جا نہیں. یہ آقا ہیں, یہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور آقا ہیں کہ جن کے چہرے کی تبانی سے اماں عائشہ نے گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. یہ ہمارے آقا ہیں. اسی طرح آگے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 279 پر یہ حدیث مبارکہ مرقوم ہے. حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی. جب حضور مسکراتے تو سامنے والی دانتوں کی چمنی سے سامنے والے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا. مجمع الزوائد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں نا, جس نے جو چیز مصطفیٰ کی دیکھی, جیسی جیسی نورانی دیکھی, ویسے ویسے انہوں نے بیان کر دیا کہ حضور. کوئی صحابی کہتا ہے حضور چاند جیسے سونے ہیں, دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے سورج جیسے سونے ہیں, تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تلوار جیسے سونے ہیں, چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی, چپ کر مہر لیے تھے جا نہیں. ہمارے آقا ہیں. اسی طرح حضرت ابن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ نے زرقانی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے تھے آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ مصطفیٰ نور ہے. سایہ ہوتا ہے کثیف چیز کا, گناہگار کا, میرا آپ کا. حضور کثیف نہیں, حضور پاکیزہ ہیں, حضور کا سایہ نہیں تھا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا, تو ہے سایہ نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا تیرا. یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پارٹس آف باڈی, آپ کے جسم کا آنگ جو ہے وہ نور کا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا, سایہ نور کا. نور کا سایہ بھی نور ہوتا ہے, نور کا سایہ بھی نور ہوتا ہے. ارے ہم تو مدینہ کو کیا کہتے ہیں, مدینۃ المنورہ. مدینۃ المنورہ کا مفعول کا صیغہ ہے. علماء یہاں بیٹھے, یعنی جو روشن کیا ہو. پہلے مدینہ یثرب تھا, بیماریوں کی علاج کا گڑھ تھا. جب مصطفیٰ نے قدم لگائے تو مدینہ منورہ ہو گیا, نور علی نور ہو گیا. جو مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے مدینہ کو منورہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب مدینہ تو مدینہ ہے, منورہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں حضور جو یہاں جلوہ فرما ہوئے. ہم کہتے ہیں ظالمو حضور کو نور مانتے نہیں, پورے شہر مدینہ کو نور مانتے ہو. حضور کے قدم لگ گئے, سارا شہر مدینہ نور ہو گیا. اس لیے تو کہتے ہیں مدینہ منورہ, نور والا مدینہ. آج بھی جن کے مدینے میں کوئی لوگ رہتے ہو نا, رشتہ دار, لیٹر آئے نا کبھی بھی تو دیکھنا لیٹر کے اوپر عربی جو ہے وہ اسٹیمپ کیا لگاتے ہیں, ٹکٹ کیا لگاتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے مدینۃ المنورہ, کہ مدینہ وہ جو ہر وقت نور سے گرا ہوا ہے. مدینہ نور کیوں ہے؟ کہ وہاں مصطفیٰ جلوہ فرما ہے. ہمارے آقا کا روضہ انور مدینے میں ہے, ہمارے آقا کی قبر انور کہاں ہے؟ شہر مدینے میں. اس لیے ہم مدینہ مدینہ کرتے. مدینہ سونا ہے, سونا ہے دربار مدینے, ویکھن چلیے شہر مدینے. جس نے مدینے جانا ہے کر لو تیاریاں, بیڑا محمد والا لیندہ پیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے کیا کہنے کہ حضور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نور ماننے سے گریزاں ہیں, لیکن شہر کو نور مانتے ہیں. پوچھئے ان سے یہ کتنی کم عقلی ہے نا کم عقلی, بے حسی ان لوگوں کی کہ کوئی کہے کہ مصطفیٰ نے مدینے میں قدم لگا دیے, مدینہ
نور نالا نور ہو گیا. ہم کہتے ہیں حضور نور ہے, کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر مت ماری نا, پھر مت ماری گئی ہے کہ نہیں. وہ میں اگلے دن واقعہ سنایا تھا کہ دو عورتیں, وہ ان کی ایک جو ہے نا خراب لسی نالی میں بہا رہی ہے, دوسری پاس سے گزر رہی ہے. پاس سے گزرنے والی کہہ رہی ہے کیا کر رہی ہو؟ ایسی لسی پھوٹ گئی تھی وہ پھینک رہی ہوں. تو جو دوسری گزر رہی تھی نا, اس نے کیا کہا؟ ہاں ہائے نہیں اللہ دا نور نالی چروڑنی ہے. پہ ہم کہتے ہیں کہ پھوٹی لسی کو نور کہنے والوں, جس کو اللہ قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور کی صورت میں نور کہتا ہے, اس کو بھی تو نور مانو نا. اور پھوٹی لسی خراب لسی کو نور ماننے والوں, یہ تمہاری عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نور مانتے ہو, مصطفیٰ کو نور. اب دیکھو ایک چھوٹا سا ایک کیڑا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ جگنو. کیا کہتے ہیں؟ رات کو چمکتا ہے کہ نہیں؟ چمکتا ہے. تو چمک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نور سے. کیسے؟ اس چھوٹے سے جگنو کو ظالم نور مانتے ہیں, نور ہی ایسے ایسے کرتا ہے, اس کو نور مانتے ہیں. کیڑے کو, مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے. ان کی عقلوں کا حال لگا لو کیا ہے. تو جگنو کو نور مانتے ہیں. اب ذرا یہاں ایک اور دو باتیں میں کر کے آگے چلوں گا. میں آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک ریسرچ, بایو پڑھ کے دیکھیں, کیمسٹری سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے کہ آنکھ کے اندر ایک نور ہے. پہلے سائنسدانوں نے لکھا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, سب سے پہلے انسان کو نظر کیسے آتا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے اندر جو روشنی ہے وہ اگلی چیز کو جا کے ٹکراتی ہے, منعکس ہو کے پھر واپس آگے آنکھ میں آتی ہے, پھر انسان پہچانتا ہے کہ آگے کیا ہے. یہی ہے نا سائنٹیفک ریسرچ ہے. نور, آنکھ کا نور. میری آپ کی آنکھوں میں کیا ہے؟ نور. تو انسان کے اندر نور ہے نا. میں اور آپ کے جسم میں آنکھوں کی صورت میں نور ہے, تو مصطفیٰ نور نہیں؟ نور ہے. دوسرا نور آپ کے اندر کیا ہے؟ ایمان. آپ ایماندار ہیں نا, سارے مسلمان ہیں, تو ایمان بھی کیا ہے؟ نور ہے. ایمان بھی کیا ہے؟ تو سارے جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے سب ایماندار ہیں الحمدللہ. تو دوسرا نور ہمارے اندر کیا موجود ہے؟ ایمان. دو نور اپنے میں مانتے ہو, دو نور. اور تیسرا عقل کا نور. کتنے نور ہیں میرے آپ کے اس جسم میں؟ عقل کا نور, ایمان کا نور, آنکھوں کا نور. تین نور ظالم اپنے آپ میں مانتے ہو, مصطفیٰ کے اندر نور کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہے نا عبرت کی بات. آنکھوں میں نور مانتے ہیں, عقل میں نور مانتے ہیں, ایمان کو نور. یہ ہر بندے کی خاصیت ہے. تو پھر ایک چیز رہ گئی مصطفیٰ, تو مصطفیٰ بھی نور علی نور ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور علی. ہمارے آقا تو اتنے سونے ہیں کہ ہمارے شاعر تو یہ کہتے ہیں نا کہ چاند سے تشبیہ دوں تو یہ بلا کہاں کا انصاف ہے. چاند سے اگر حضور کے چہرے کو تشبیہ دوں کہ حضور چاند جیسے سونے ہیں, حضور چاند جیسے سونے ہیں, خوبصورت ہے, منٹھار ہیں, شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دوں یہ بلا کہاں کا انصاف ہے. کیوں؟ ساتھ ہی تشریح کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں اگلے مصرے میں کہ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں, دبے ہیں, داغ ہیں, میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. چاند کے چہرے پہ داغ ہیں, مصطفیٰ کا چہرہ داغ سے پاک ہے, صاف ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ جیسی میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عین نور ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور؟ جب حضور مدینے میں آئے، جب حضور دنیا میں آئے، اماں آمنہ فرماتی ہے نور خارج ہوا مصطفیٰ کے ہاں سے۔ یہ دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور نور ہیں، اور دیگر کئی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ تو پتہ چلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اعلیٰ نور ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 19 پر حدیث ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم ٹھہرے تھے، رات کا پچھلا پہر ہو گیا، یعنی 1-2 بج گیا۔ اس وقت کوئی ٹارچ، بیٹری، موبائل نہیں ہوتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ روشنی کر کے تو راستہ دیکھ لیں کہ راستے میں کیڑا مکوڑا کوئی موذی جانور تو نہیں، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کے لیے آپ کے گھر سے نکلے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا بڑا، کیا کریں؟ ہم سارے محلے دار کیسے جائیں گے؟ دور گھر ہے ہمارا۔ کہتے ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا دایاں ہاتھ قریب کرو۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، میری 5 انگلیاں ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی، وہ 20-20 فٹ سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی دینے لگیں۔ تو جس آقا کے ہاتھ لگنے کی برکت سے ہاتھ روشن ہو جائے وہ مصطفیٰ نور نہیں تو کیا ہے؟ نور اعلیٰ نور ہے۔ ہمارے آقا نور اعلیٰ، دیکھیں نا کہ جس چھڑی کو مصطفیٰ ہاتھ لگائیں وہ نور بن جاتی ہے، جس ہاتھ کو مصطفیٰ ہاتھ لگائیں وہ ہاتھ نور بن جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، نور ازلی ہیں اور بے مثل و بے مثال ہیں۔ جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بے مثال حسن والے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے قرآن کی تفسیر ہے، دیکھ کر کہتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ محمد مصطفیٰ تصویر ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں کہ آپ جیسی مثال کوئی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تشریف لائے، لیکن حضور سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بہتر ہے۔ تو ہم آج کے درس سے کیا سمجھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ہمارے آقا نور والے آقا ہیں، ہمارے آقا نور والے آقا ہیں۔ تو یہ جتنی قرآن کی آیہ کریمہ، جتنی احادیث جو آپ نے ملاحظہ کی، یہ ساری دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور اعلیٰ نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو تسلیم کرنے کی کیا ہوا ہے؟ ایک عالم دین ہے نا، ایک عالم دین ہے نا، تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، ہاں جیڑے سب نے ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگے تھکے پے ہو، سارے نے ہاتھ اٹھا لے۔ ابھی تو میں نے دوسرا بیان شروع کرنے کے لیے تھوڑی ٹرن لی ہے، تو یہ شہیدوں نے ہاتھ بھی اٹھا لیے۔ ہم ان نور کے حوالے سے
یہ جتنے دلائل ملاحظہ کیے کو علم میں اضافہ ہوا. ہمارے آقا نور ہے کہ نہیں؟ ہمارے آقا نور اعلیٰ، نور ہدایت بھی ہیں، نور ازلی بھی ہیں اور نور حقیقی بھی ہیں. ہمارے آقا کیا ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پیارے ہیں کہ 12 نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں حضور کا. ایسا سونا کوئی نبی ہوگا؟ قسم خدا کی بدبخت ہیں وہ دوسرے لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے معجزات ہی دیکھے جائیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے. آگے جو ہے وہ الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں ایسی کتاب لکھنے کی جو پہلے کبھی نہیں معاشرے میں آپ نے پڑھی سنی ہوگی، کہ حضور کے آنکھوں کے معجزات ایک کتاب علیحدہ، حضور کے ناک کے معجزات ایک کتاب علیحدہ، حضور کے ہاتھ کے معجزات ایک کتاب علیحدہ، حضور کے پاؤں کے معجزات ایک کتاب علیحدہ، حضور کی زبان کے معجزات ایک کتاب، ایک عضو پہ کرامات معجزات جمع کر کے. تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ایسی کتاب جو ہے وہ ترتیب دی جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کا منبع ہو، ساری خوبیوں کو نمایاں کر دے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے اوصاف والے ہیں، اتنے معجزات کسی نبی کے ہیں. پنجابی کی مثال ہے، ایک باپ کے 6 بیٹے ہوں، ایک بیٹا چوک میں کھڑا ہو کے کہے جی میرا ابا بہت برا ہے، والد کو بلا کہے، لیکن والد بڑا اچھا ہو تو معاشرے والے گالی گلوچ کریں گے یہی نکما ہے، یہی پاگل ہے. دوسرے 5 کو بھی تو اس نے بڑا سخی رکھا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا والد سلوک اچھا نہیں کرتا، والد اچھا ہے لیکن یہ حرامی، یہ نالائق ہے. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے جو حضور کے مقامات کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے آقا اتنے کرامتوں والے، وجاہتوں والے، اور یہ بدبختی ہے، یہ ان کی بدبختی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عیب نکالیں گے کہاں نکالیں گے؟ ذات مصطفیٰ. کہاں نکالیں گے؟ کھوتے یا گدھے، ڈنکی منکی ہیں. کیوں بلا؟ اب ذرا غور کریں. آپ کسی کو مسلمان کرنے لگیں، آپ عیسائی کو کہیں ہمارے نبی کو علم غیب بھی نہیں ہے، وہ نور بھی نہیں ہے، وہ بشر بھی نہیں ہے، ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہ نقص بیان کریں، وہ کہے گا تیرے جیسا تو گدھا کوئی نہیں، تیرے نبی کے اندر اتنے نقص ہیں، تو اس نبی کو چھوڑ ہمارے نبی عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لے. یہی کہے گا. ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ، ویسا ہی کہے گا تو ادھر آ جا. تو مر جانے کا مقام نہیں. تو سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے کہ یہ حضور کے عیب گنتے ہیں، حضور کو برا بلا کہتے ہیں.